بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لغم اول درس نمبر 163 میں تیمم کی اشیاء کے بارے میں بحث ہوگی۔ جن چیزوں سے تیمم کرنا صحیح ہوتا ہے ان کے بارے میں مفصل ذکر کیا جائے گا۔ پاک مٹی سے تیمم کا حکم بیان ہوگا۔ پتھر سے تیمم کرنے کا حکم ذکر کیا جائے گا۔ مذکورہ مسئلہ کی دلیلیں بھی بیان ہوں گی۔ پتھر سے تیمم کے متعلق دوسرا نظریہ بھی ذکر ہوگا اور شہید ثانی کا اس کے بارے میں نقد و نظر بھی بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَجِبُ التَّيَمُّمُ بِالتُّرَابِ الطَّاهِرِ وَالْحَجَرِ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْضِ إِجْمَاعًا وَالسَّعِيدُ الْمَأْمُورُ بِهِ هُوَ وَجْهُهَا۔ واجب ہے تیمم کرنا پاک مٹی کے ساتھ۔ اس کا معنی یہ ہو گیا کہ پاکیزہ مٹی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ تیمم کرنا صحیح ہوتا ہے، اور جب تیمم واجب ہو جائے، نماز کا وقت داخل ہو جائے، باقی جن چیزوں میں طہارت کی شرط ہوتی ہے تو پھر اس وقت تیمم واجب ہو جاتا ہے، تو پھر پاک مٹی اگر موجود ہے تو اسی کے ساتھ تیمم کیا جائے گا۔ والحجر، اور پتھر کے ساتھ بھی تیمم واجب ہے، یعنی اگر مٹی نہ ہو یا پھر پتھر پر چونکہ تیمم جائز ہوتا ہے تو پھر پتھر سے بھی تیمم اسی طرح واجب ہو جائے گا جس طرح پاک مٹی سے بھی تیمم کرنا واجب تھا۔ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْضِ إِجْمَاعًا، چونکہ پتھر بھی زمین کے اجزاء میں سے ہے، اور اس مسئلہ میں اجماع پایا جاتا ہے کہ پتھر بھی زمین کے اجزاء میں سے ہے، اور زمین سے تو تیمم کرنا جائز ہوتا ہے۔ وَالسَّعِيدُ الْمَأْمُورُ بِهِ، اور قرآن کریم میں جس سعید سے تیمم کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہوا واجہھا، وہ زمین کا اوپر والا حصہ ہے، وہ روح زمین ہے یا سطح زمین ہے۔ تو جس طرح مٹی کے اوپر زمین کے اوپر والے حصے میں مٹی پائی جاتی ہے، اس کے ذریعے تیمم جائز ہے، اسی طریقے سے اس کے اوپر پتھر بھی پائے جاتے ہیں تو پتھر سے بھی تیمم کرنا جائز ہوگا، صحیح ہوگا۔ تو اس جملے میں السعید مبتدا ہے، واجہھا اس کی خبر ہے، یعنی وہ سعید جس کے متعلق قرآن میں حکم دیا گیا ہے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ سعید سے تیمم کرو، تو اس سے مراد سطح زمین ہے، روح زمین ہے، زمین کا اوپر والا حصہ ہے، اس میں جس طرح مٹی بھی ہے اسی طرح پتھر بھی شامل ہے۔ تو ایک دلیل تو یہ ہو گئی کہ تمام علماء کا اجماع بھی ہے اور پتھر زمین کے اوپر والے حصے میں شامل ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ تیمم کرنا جائز ہونا چاہیے۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ تُرَابٌ، دراصل پتھر مٹی ہے، اکتسبت رطوبتاً لازجتاً، اس میں رطوبت اور چپکنے والی صفت آ گئی ہے، وَعَمِلَتْ فِيهِ الْحَرَارَةُ، اور سورج کی گرمی نے اس میں اپنا اثر دکھایا ہے، فَأَفَادَتْهُ اسْتِمْسَاكًا، تو اس نے پتھر کو محکم، مضبوط اور اسے سخت بنا دیا ہے۔ لا فرق بین انواعہ من رخام و برام وغیرہما، اور پتھر کی انواع و اقسام میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اس سے تیمم جائز ہوگا۔ من رخام، چاہے وہ سفید نرم پتھر ہو جسے سانگ مرمر بھی کہتے ہیں، اور برام،
یا وہ کیا ہو وہ پتھر ہو جس سے دیگیں بنائی جاتی ہیں، ہنڈیاں بنائی جاتی ہے، وغیرہما یا اس کے علاوہ دوسرے پتھر اور کنکریاں وغیرہ، ان سے بھی تیمم جائز ہوگا۔ تو یہ دوسری دلیل تھی کہ دراصل پتھر مٹی ہے، اس میں رطوبت اور چپکنے والی صفت آ گئی، حرارت سورج کی شدید پڑی تو وہ اس میں استحکام آ گیا، مضبوطی اور سختی آ گئی ہے۔ تو یہ دو دلیلیں ہو گئیں کہ پتھر سے تیمم کرنا صحیح ہوتا ہے۔ یہ تو نظریہ تھا کہ پتھر سے بطور مطلق تیمم جائز ہوتا ہے، خلافاً للشیخ حیث اشترط فی جواز استعمالہ فقد التراب۔ یہ نظریہ شیخ طوسی کے خلاف ہے کہ انہوں نے پتھر کو تیمم کے لیے استعمال کرنے میں شرط قرار دیا ہے کہ مٹی مفقود ہو، مٹی نہ ملے تو پتھر سے تیمم کر سکتے ہیں۔ تو شیخ طوسی کا نظریہ ہو گیا کہ پتھر استعمال کرنے کے جواز میں شرط ہے کہ مٹی نہ ملے، اگر مٹی موجود ہو تو پھر تیمم کرنا پتھر سے جائز نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب بھی یہی ہوگا کہ جناب علی پتھر سے اگر تیمم کرنا جائز ہے تو پھر وہ تو جو دلیلیں ہیں وہ مطلق ہیں۔ آپ نے یہ جو تفصیل دی ہے کہ جناب علی اگر مٹی نہ ہو تو پتھر پر تیمم کر سکتے ہیں، تو اس تفصیل کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر ایک چیز سے تیمم جائز نہ ہو تو پھر تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا، اور اگر جائز ہو تو پھر اس میں تفصیل نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ ظاہراً اس میں اشکال کر رہے ہیں۔ اما المنع منہ مطلقا فلا قائل بہ، جبکہ شہید ثانی فرماتے ہیں پتھر سے تیمم کے بطور مطلق ممنوع ہونے کا کوئی قائل نہیں ہے، یعنی ایسا کوئی عالم فقیہ شیعہ علماء میں سے ہو جو کہتا ہو کہ ہر صورت میں ممنوع ہے تیمم کرنا پتھر سے، تو اس کا کوئی قائل نہیں ملا شہید ثانی کو۔ حالانکہ اس میں بھی تحقیق موجود ہے کہ بہت سے علماء وہ کیا کرتے تھے، پتھر سے تیمم کو جائز نہیں سمجھتے۔ سید مرتضیٰ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، ابو علی اسکافی ابن الجنید ہیں، بہت مشہور شخصیت ہیں، حلبی مشہور فقیہ ہیں، ابن زہرہ، تو یہ سارے علماء قائل ہیں کہ مٹی کے علاوہ کسی چیز سے تیمم جائز نہیں ہوتا، تو پتھر بھی اسی میں شامل ہے، بطور مطلق جائز نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں۔ اچھا، غنیت النجوم میں ابن زہرہ نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جس سعید سے تیمم کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ مٹی ہے، جیسا کہ بعض اہل لغت نے بھی کہا ہے، اور وہ خصال میں جو علل کی روایت ہے جس میں علت وغیرہ بیان ہوئی ہے، یا پھر علل و شرائع بھی مراد ہو سکتی ہے، اس کی بھی روایت ہوگی، تو اس میں وہ فرماتے ہیں جعلت لک ولامتک الارض کلھا مسجدا وترابھا طہورا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے تیرے لیے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی امت کے لیے زمین کو مسجد جائے سجدہ قرار دیا ہے، اور اس کی مٹی کو طہور اور پاک کرنے والا قرار دیا ہے۔ مٹی کو تراب کا لفظ ہے۔ اور صحیح محمد بن حمران و جمیل بن دراج بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے، ان اللہ جعل التراب طہورا کما جعل الماء طہورا، کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو طہور قرار دیا جس طرح پانی کو طہور قرار دیا ہے۔ تو اب یہ تو ہو گیا شہید ثانی کا بیان کہ میں نے جو پتھر سے مطلقاً ممنوع قرار دیتا ہوں وہ معلوم نہیں ہے، کوئی قائل انہیں نہیں ملا۔ تو اس کے جواب میں یہ ہو گیا کہ جناب علی سید مرتضیٰ، ابو علی ابن جنید اسکافی اور حلبی ابن زہرہ یہ سارے ممنوع قرار دیتے، بلکہ ان کی دلیلیں بھی پیش ہو گئیں۔ تو اب اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ پتھر کے ذریعے
جو جائز قرار دیتے ہیں اس تیمم کرنے کو اور صحیح قرار دیتے ہیں، ان کی دلیلوں کو تھوڑا مزید کھولا جائے۔ دو دلیلیں تو شہید ثانی نے پیش کر دی ہیں کہ پتھر اصل میں زمین کا حصہ ہے اور روئے زمین پہ جو چیزیں بھی پائی جاتی ہیں ان سے پھر تیمم جائز ہونا چاہیے، اور دوسرا وہ عقلی تحلیل بھی کرتے ہیں کہ اصل میں یہ مٹی تھا، اس میں پانی نے رطوبت پیدا کر دی اور چپکنے کی صفت آ گئی اور اوپر سے شدید گرمی پڑی تو پھر یہ کیا ہو گیا، اس طرح مضبوط اور سخت ہو گیا، پتھر بن گیا۔ لیکن ہم قرآن کی آیت جو ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جو کہ سورہ مائدہ میں بھی ہے اور سورہ نساء میں بھی، اس میں جو سعید ہے وہ مطلق واجہ الارض، روئے زمین کو شامل ہے، جیسا کہ مشہور ہے اہل لغت، یعنی لغت عربی کے جو ماہرین ہیں وہ اس پر جو ہے نا جی بیان دیتے ہیں کہ مطلق واجہ الارض کو سعید کہتے ہیں، بلکہ زجاج سے منقول ہے، بہت بڑے ادیب تھے، لا اعلم اختلافا بین اہل لغت فی ذالک، میں اہل لغت میں اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں پاتا کہ سعید وہ روئے زمین کو کہتے ہیں۔ اچھا، بہت ساری روایات بھی ہیں، ایک تو نبوی مشہور ہے جو وسائل و شیعہ میں کئی سندوں سے نقل ہے، جو اِلت لی الارض مسجدا و طہورا، کہ زمین میرے لیے مسجد، جائے سجدہ اور طہارت کی جگہ قرار پائی ہے۔ صحیح حلبی امام صادق علیہ السلام سے، لأن رب الماء هو رب الارض فلیتیمم، پانی کا جو خالق ہے وہی زمین کا خالق ہے، تو تیمم کرو، زمین سے تیمم، مٹی بھی اس میں شامل ہے، پتھر بھی اس میں شامل ہے۔ ابن مسلم، محمد ابن مسلم کوفی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، فَإِنْ فَاتَكَ الْمَاءُ لَمْ تَفُتْكَ الْأَرْضُ، اگر پانی نہ ملے تو زمین تو موجود ہے، وہ تو غائب نہیں ہو سکتی۔ سکونی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، آپ نے اپنے والد گرامی کے واسطے سے امام علی علیہ السلام سے روایت کی، سئل عن التیمم بالجاس، سے گات سے تیمم کرنے کے بارے میں سوال ہوا، فرمایا نعم، فقیل بالنورۃ، نورہ کے بارے میں سوال ہوا، فقال نعم، فقیل بالرماد، راکھ کے بارے میں سوال ہوا، فقال علیہ السلام لا، انہ لیس یخرج من الارض انما یخرج من الشجر، راکھ سے نہیں ہو سکتا تیمم کیونکہ وہ زمین سے نہیں نکلتا، وہ درخت سے نکلتا ہے۔ تو اب یہ جو روایات ہیں، آیت کا جو معنی ہے اہل لغت کی روشنی میں، اور جو روایات صحیحہ معتبرہ ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ پتھر سے بھی جو زمین کا حصہ ہے اس سے بھی تیمم جائز ہوگا۔ تو یہ جو سید مرتضی ابو علی اسکافی حلبی ابن زہرہ نے سعید کو مٹی سے تفسیر کیا تھا، اور نبوی کو انہوں نے اس طرح نقل کیا تھا کہ وَتُرَابُهَا طَهُورًا، تو یہ ایک غیر معروف جو ہے نا جی اس کا جو ہے نا جی ایک متن ہے، اصل میں جو نبوی مشہور ہے اور کئی سندوں سے وسائل و شیعہ میں آئی ہے، تو وہ ارض اس میں لفظ ہے۔ اچھا جی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو روایات مطلق واجہ الارض اور زمین کے حصوں سے جائز اور صحیح قرار دیتی ہیں تیمم کو، وہ زیادہ محکم ہے۔